ہے, میں ایک جگہ پہ گیا تو مجھے کہتا ہے زیادہ آپ کے ساتھ سیلفی کھنچوانی ہے. میں نے چلو کھنچوا دو. اس نے کیمرہ کیا, خدا کی قسم میرے نین کو اتنے نشیلے تھے. لپسٹک لگی. میں نے کہا انا للہ کہتا سوری صاحب غلط فلٹر ہو گیا. میں نے یار اللہ نے مجھے مرد بنانا, لڑکی تو نہ بنانا یار. تو اللہ ہدایت دے. تو سمجھیں کہ بڑے اچھے پیارے پیارے فلٹر لگے ہوئے اور آپ بہت ہی خوبصورت بیوٹیفائی ہو چکے ہیں. اور فزیک بھی آپ کی ماشاءاللہ بائسیپ ٹرائسیپ سکس پیک ایبس بنے ہوئے, کمال ہو گیا. تو وہ بہت ہی خوبصورت, اور وہ جسم کیسا ہوگا پتہ نہیں, ہواؤں میں اڑ سکتا ہوگا, سمندر کے اندر ہوتا زن ہو گیا بغیر کسی بریدنگ اپریٹس کے, اور پتہ نہیں کتنے اس میں فیچرز ہوں گے, وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن بہرحال, اور عمر بھی آپ کی 33 ایئرز ہوگی. ہر بندہ 33 ایئرز کا ہوگا. ایک بوڑھی عورت نے کہا نا کہ یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جا سکتی ہوں؟ آپ نے کہا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. اور رونا شروع ہو. تو نبی نے ہمارے صحابی سے کہا کہ اسے کہو کہ جو بھی بوڑھی عورت جائے گی وہ جوانوں میں جائے گی, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. تو ہر بندہ 33 کا ہوگا. تو آپ بھی 33, آپ کے انشاءاللہ والد صاحب بھی 33, آپ کے دادا بھی 33, تو سب 33, ٹیچرز بھی 33, سب 33 کے ہوں گے. تو پھر بندہ کہے گا کسی سارے ایک ہی عمر کے ہوں گے نا, تو پھر جگہ کیسا ہے جانی, ابا جان بھی ادھر ہی ہے, دادا بھی ادھر ہی ہے. لیکن آپ کو پتا ہے, یہ پتا ہوگا کہ یہ میرے سے بڑے ہیں, رسپیکٹ ہے. ایج اس لیے کیونکہ آپس میں انگیج کرنا ایزی ہے, لیکن یہ کہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ میرے والد ہیں, یہ میرے دادا ہیں, یہ میرے پردادا ہیں, یہ صحابہ ہیں, یہ تابعین ہیں, یہ آپ کو پتا ہوگا. تو ان کی رسپیکٹ اپنی جگہ پہ ہو. کون جائیں گے سوری؟ اگر وہ نیک ہو تو کیوں نہیں جائیں گے؟ اور ہو سکتا ہے ان سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی یہ ساتھ جائیں گے یا نہیں جائیں گے. تو نیکی والے کام کریں تو انشاءاللہ دونوں ساتھ جائیں گے. اور میں بتاؤں اصل میں جو فیری ٹیلز کے اینڈ میں لکھا ہوا آتا ہے نا کہ اینڈ دے لیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر, اور اسی طرح وہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے. تو یہ ایک ہی طریقہ اس کے ہونے کا وہ تب ہوگا جب دونوں مل کے جنت میں داخل ہو گئے. ورنہ ایک اللہ معاف کرے ادھر اور ایک جہنم میں, یہ کوئی ہیپیلی ایور آفٹر نہیں ہے. یا دونوں ہی اللہ معاف کرے جہنم میں چلے گئے تو یہ کوئی ہیپیلی ایور آفٹر نہیں ہے. تو اس لیے دونوں ہی نیکی کی راہ پر ہے. تو وہ جو جگہ ہے وہ بالکل مختلف ہے, جسم بھی آپ کا مختلف ہے. شیخ السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو نا بڑے مضبوط دل دے گا جنت میں, کیونکہ اگر وہ دل مضبوط نہ ہوتے لوگ جنت میں جاتے اور ہارٹ اٹیک سے مر جاتے. یعنی آپ سوچیں اللہ نے آپ کے لیے اتنی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں, آپ اندر کے آپ نے کہا یہ میرا دل کا توڑا پڑا مر گیا. آپ نے کہا یار یہ کیا سیڈ اسٹوری تھی, جنت میں جاتے ہی مر گیا, خوشی سے مر جائیں گے آپ, اتنی خوشیاں ملیں گے آپ. کبھی دیکھو نا کوئی بچہ جس کو آپ نے کسی جوائے لینڈ اور تھیم پارک جگہ پہ لے کے جاؤ نا, اس کو اندر نہ جانے دیں, باہر روک کے رکھے دینا تھوڑی دیر, اس کو 5-1 منٹ روکے, اس کا دل پھٹنے لگا ہوتا ہے کہ مجھے چھوڑو تو صحیح میں اندر جاؤں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو اندر سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, لوگ انجوائے کر رہے ہیں, تو وہ بجائے کا دل پھٹنے لگا ہوتا ہے. تو سوچے جنت میں کیا ہوگا. میرے استاد محترم نے مجھے لطیفہ سنایا, کہتے ہیں کہ ایک گاؤں تھا, ایک بستی تھی نا جہاں پہ بڑے سادے سے لوگ رہتے تھے. تو ان کے یہاں نا یہ بارٹر سسٹم تھا, بارٹر ٹریڈنگ ہوتی ہے نا, کہ آپ نے مثال طور پہ آپ کے پاس آٹا ہے, کسی کے پاس انڈے ہیں تو آپ نے اس کو آٹا دیا, اس نے آپ کو انڈے دے دیے, کسی نے آپ کو لکڑی دی, آپ نے اس کو تیل دے دیا, کسی نے یہ دیا. تو بارٹر میں ڈیلنگ ہوتی تھی, پیسوں کا اتنا آئیڈیا نہیں تھا. تو اگر کسی کے پاس پیسے ہوتے 1000 روپیہ بھی, تو لوگ اس کو بہت ہی کوئی مالدار بندہ سمجھتے, یار اس کے پاس 1000 روپیہ, پتہ ہے 1000 روپے کتنا ہوتا ہے, 1000 روپے 10,000 والا تو کوئی سمجھے کہ ارب پتی تھا وہاں, یار وہ 10,000 روپیہ اس کے پاس سمجھ آئیے, 10,000 تو یار نہیں یار 10,000 جی. تو لاکھ والا تو جو تھا نا اس زمانے کا کوئی بل گیٹس تھا, لاکھ تو وہ نمبر ان کی سمجھ سے باہر تھا, یار لاکھ والا بھی کوئی ہوتا ہے, تو وہ کوئی بل گیٹس یا مارک زکربرگ لیول تھا. ٹھیک ہے, تو اس سے اوپر کا نمبر تو خیر تھا ہی نا, سمجھ سے باہر تھا. تو ہوا کیا, وہاں پہ ایک بابا جی تھے, بابا جی کی لاٹری نکل آئی 10 لاکھ روپے کی. اب گھر والوں کو پڑ گئی ٹینشن, انہوں نے کہا جی یہ بابا جی کو خبر سنا دی تو بابا جی کہیں چل نہ بسے. تو انہوں نے کہا وہ جو گاؤں کا جو حکیم تھا نا, وہ بھی خود بزرگ آدمی تھا, کافی بڑا ایکسپیرینس آدمی تھا. اس کو کہا کہ جی حکیم صاحب, بابا جی جو ہے نا ان کی لکھ رہا ہے لاٹری 10,000 جو ہے نا 10 لاکھ کی, اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ خبر کیسے ان کو بتائیں کیونکہ کہیں چل نہ بسیں. تو حکیم صاحب نے کہا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی, آپ کا کھیل ہے, ہم آرام سے درجہ بدرجہ خبر سنائیں گے تو وہ ان کو ہضم ہو جائے گی. تو نے کہا پلیز ہماری اس میں ذرا تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں. اب کیا ہوا جی, میٹنگ سیٹ ہو گئی, ادھر جو ہے وہ بابا جی بیٹھ گئے, ادھر حکیم صاحب بیٹھ گئے. حکیم صاحب بابا جی سے کہتے ہیں بابا جی فرض کریں کہ اگر آپ کو 10 لاکھ روپیہ کہیں سے مل جاتا ہے تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے. بابا جی کہتے ہیں بیٹا ایسا ہو ہی نہیں سکتا,
سوال ہی پیدا نہیں 10 لاکھ روپیہ, یہ تو نمبر ہی میری سمجھ سے باہر ہے, کیسی باتیں کر رہے ہو. کہتے دیکھیں بات سنیں بابا جی, میں کہہ رہا ہوں آپ اگر فرض کریں اگر آپ کو کہیں سے 10 لاکھ روپیہ برآمد ہو جاتا ہے تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں. کہتے ہیں بیٹا بات سنو, میرا منہ ہی نہیں ہے 10 لاکھ روپے والا, کہاں سے 10 لاکھ یار, کوئی بات عقل کی بات کرو, کوئی نمبر ایسا بولو جو بندے کے سمجھ میں بھی آئے کہ کیا 10 لاکھ لگائی. کہتے بابا جی دیکھیں میری بات سنیں, میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کو مل گیا, میں کہہ رہا ہوں اگر مل جائیں, اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو کیا کریں گے آپ. کہتے بیٹا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مجھے 10 لاکھ مل, اور بات سے ہی کرو تو. کہتے بابا جی خدا کا واسطہ میں آپ کے آگے آ جاؤں, آپ زمین میں خزانہ کھود لیتے نکل کے کوئی چیز 10 لاکھ آ کے آپ کیا کریں گے. کہتے بیٹا اللہ کی قسم اگر ایسا ہو گیا نا 5 لاکھ میں تجھے دے دوں. حکیم صاحب ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں. تو بھائی ہم تو نہ چھیڑ ملنگا, تو ہمارے تو دل 5 لاکھ برداشت نہیں ہو رہا, تو جنت کیسے برداشت ہوگی. تو یہ جنت جو ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. اور یقین جانیے جب آپ داخل ہوں گے نا تو آپ کہیں گے اٹ واز ورتھ اٹ. جتنی بھی میں نے زندگی میں چوائسیز میک کی ہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے, میں کسی پہ ندامت مجھے نہیں, کسی پہ افسوس نہیں, بلکہ کاش میں نے زیادہ کیا ہوتا, کاش میں نے اور زیادہ کیا ہوتا. انسان کے یہ تمنا کر رہا ہوں. تو اس لیے اس وقت دنیا میں آپ آئے ہوئے ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے آج پورا اختیار دیا ہو. اچھا کرنا چاہتے ہو بسم اللہ, نہیں کرنا چاہتے تمہاری مرضی, لیکن یاد رکھو جیسا کرو گے ویسا ہوگا. آج تمہارے پاس فل چوائس ہے, فل چوائس ہے. میں آپ کو میں کوئی آپ ابو نہیں ہوں کہ میں آپ کو نا ڈنڈے کی ضرورت دوں گی, یہ اچھا کام کرو برے کام کرو. نہ میں آپ کی امی ہوں, خاص طور پہ اس خوبصورت داڑھی کے ساتھ میں آپ کی امی کبھی بھی نہیں ہو سکتا. بس یہ سمجھ لیں بڑے بھائی جان ہیں جو نصیحت کر رہے ہیں, اب کی نصیحت بھی سننا یا نہ سننا آپ کی مرضی ہے بھائی. آپ سن لیں اور آپ کہیں چلو یار میں نے کچھ آج سیکھا ہے, کچھ سمجھا ہے, میں اپنی لائف کو چینج کرنا چاہتا ہوں, بسم اللہ. نہیں کرنا چاہتے آپ کی زندگی ہے بھائی, میری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعدے نہ ہم نجدین, ہم نے تمہیں 2 راستے دکھا دیے. ایک اور جگہ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اب تمہاری مرضی ہے کہ تم نے فسق و فجور کا راستہ لینا ہے, تمہاری مرضی ہے کر لو. تقویٰ کا راستہ لینا ہے وہ بھی تمہاری مرضی ہے, کر کے دیکھ لو. لیکن یاد رکھو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو آج آپ نے اور میں نے چوائس میک کر دی. تو اس لیے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج یہ اٹھنے سے پہلے ایک چوائس آپ نے میک کرنی ہے میرے لیے. وہ کیا ہے کہ دیکھیں ہم سب کا اپنے رب سے کوئی نہ کوئی رشتہ ہے, کوئی تعلق ہے. یقیناً آپ میں سے کئی ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے ولی ہوں گے, پہلے وہ اللہ کے دوست ہوں گے, اور کسی کے ماتھے پہ تو لکھا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کا ولی ہے. اللہ ہی جانتا ہے کسی کے دل میں کیا ہے, اور کتنا وہ اللہ کا پیارا ہے, کتنا وہ اللہ کا محبوب ہے, وہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کی زندگی میں ایک روم ہوتا ہے جس کو روم فار امپروومنٹ کہتے ہیں. اور میری لائف میں بھی, اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ بہتر ہوں, جو میں پہلے ہوں اس سے بہتر ہوں. تو آج یہاں پڑھنے سے پہلے آپ مجھ سے وعدہ ایک کر لیں کہ جو بھی آپ کا رشتہ آپ کے رب کے ساتھ ہے, آج کی تاریخ کے بعد سے اس رشتے میں انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی, کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ. پکی بات ہے انشاءاللہ. آواز نہیں آ رہی بھائی انشاءاللہ, تھوڑا سا اونچا سنتا ہوں میں انشاءاللہ. اوکے الحمدللہ. یہ آپ نے نعرہ لگا دیا اور آپ کے فیکلٹی وغیرہ سب نے جو ہے سن لیا ہے. یہ میں اس سے نیکسٹ ٹائم جب آؤں گا تو میں پوچھوں گا کہ بس یہ نعرہ ہی تھا یا واقعی میں آپ کو ہائی ٹیک کا ماحول ذرا بہتر لگ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس آر میکنگ اسمارٹ چوائسیز اینڈ بیٹر چوائسیز. کیونکہ یہ چوائسیز آپ کی نا وہ کہتے ہیں ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. نعرے بازی کی بات نہیں ہے, بات یہ کہ آپ کے ایکشنز بتائیں گے کہ بھائی واقعی میں کوئی بات جو میں نے کی وہ دل میں اتری ہے یا نہیں اتری. کیونکہ آپ کا جو آپس میں انٹریکشن ہے کیمپس پہ وہ بتائے گا, اور وہ آپ کے اساتذہ بتائیں گے کہ بھائی وہ نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. تو انشاءاللہ آج اگر آپ یہ وعدہ کر سکتے ہیں, رمضان کا مہینہ ہے, اس سے اچھا ٹائم پورے سال میں نہیں ملے گا آپ کو چینج کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ یہ نیت کریں, یقین کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی آسانی کرے گا. کیونکہ میرے پیارے رب نے یہ بات ارشاد فرمائی حدیث قدسی میں کہ جو اللہ کی طرف ایک قدم لے کے آتا ہے اللہ اس کی طرف 10 لے کے آتا ہے. جو اللہ کی طرف چل کے آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے. پہلا قدم اللہ نہیں اٹھاتا, پہلا قدم بندہ اٹھاتا ہے. بندہ اٹھا, یہ نہیں کہا کہ جی میں پہلے بھاگتا ہوں, نہ, پہلے تم بتاؤ تمہاری نیت ہے کہ نہیں. آپ ایک قدم چلیں اللہ 10 چلے گا, آپ چلیں اللہ دوڑے گا آپ کی طرف. لیکن یو ہیو ٹو ٹیک دیٹ فرسٹ اسٹیپ. آپ نے پہلے انٹینشن شو کرنی ہے کہ یا اللہ میں چینج کرنا چاہتا ہوں, لبیک اللہم لبیک, میں آ رہا ہوں یا اللہ تیری طرف. اللہ تعالیٰ ہمیں سے جو لوگ بھی پریشان ہیں یا کسی مشکل میں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلیں, مصیبتیں, پریشانیاں دور فرمائے. جو بھی ہم میں سے بیمار ہیں یا جن کے گھر والے بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اور ہمارے گھروں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے. اور آپ لوگوں کے لیے بھی دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی کامیابیاں دے, خاص طور پہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے فائنل ایگزامز میں کامیابیاں دے, آپ کے مڈ ٹرمز میں کامیابیاں دے, آپ کی اسائنمنٹس میں کامیابیاں دے, آپ کے کوئزز میں کامیابیاں دے. اللہ تعالیٰ
آپ کی اٹینڈنس کو پورا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں کہہ دے اور آخرت میں میری دعا کے جس طرح ہم لوگ آج یہاں پہ سب ملے ہیں اتنے زبردست پیارے ماحول میں, میری دل سے دعا اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی ملنا نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ویسے میرا دل تو کوشچن سیشن ہوتا نا تو تھوڑا سا حال ہی میں ان کا حادثے میں ان کی موت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے, ان کے گھر والوں کو تمام فیملی والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. یقیناً یہ ایک بہت مشکل وقت ہوتا ہے اور ان کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی تمام غلطیاں کوتاہیاں گناہوں کو معاف فرمائے. کیا کوشچن کرے گا؟ جی آپ کوشچن کر لینا. اس چیز کو بہت سارے لڑکے بچے جو ہیں آج تک اسٹل لکھی جا رہے ہیں اپنی چیزوں وداؤٹ یہ نوئنگ کہ کیا ہے. آپ کے تھرو میں چیز کروانا چاہتا ہوں. 786 کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے دین میں. اکثر لوگوں نے یہ اس کو بسم اللہ سمجھا ہوا ہے, حالانکہ حیثیت نہیں ہے. لوگ اس کو سمجھتے ہیں کیونکہ نیومرولوجی کا تعلق ہمارے دین سے ہے ہی نہیں فرسٹ آف آل. دوسری بات یہ کہ لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ بید بھی نہ ہو جائے, بید بھی نہ ہو جائے, ہم اس لیے بسم اللہ نہیں لکھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفار کو اور ان کے حکمرانوں کو خط لکھے نا, سب کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. قرآن کی آیتیں بھی لکھی اس کے اندر. وہ کئی خطوط جو تھے وہ لوگوں نے دین قبول کر لیا, کچھ نے پھاڑ دیے, کچھ نے اپنے پاؤں کے نیچے مذہب کر دیے. لیکن یہ بلیم نبی پر نہیں ہے کہ جی آپ اگر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تو ایگزامپل نہیں ہے نا ہمارے پاس. اگر وہ یہ کرتے کہ خط لکھتے 786 127589 1011 25 35 75 اور بھیج دیتے. اب اگلا جو کسی ملک کا جو بھی صدر وغیرہ اس کو وہ چیز مل رہی ہے, وہ اس سے کیا مطلب نکالے؟ یہ کوئی دین کی دعوت ہوئی ہے؟ وہ سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا نمبر لکھ کے بھیجنی ہے آپ نے. تو بات یہ آپ نے پورا پیغام لکھ کے بھیجا, چاہے اس میں قرآن کی آیتیں تھی, چاہے بسم اللہ تھا, جو کچھ بھی تھا آپ نے پراپر, کیونکہ اصل چیز ہے بات پہنچنی چاہیے اس تک. تو اس لیے یہ جو نمبروں والی بات ہے ہم اپنے طور پہ پوری احتیاط کرتے ہیں ساری چیزوں کو جہاں تک ہمارے پاس ہے. اس کے بعد کہیں وہ چیز جاتی ہے کچھ اور ہوتا ہے, وہ ان کا معاملہ ہے جو اس کو پھاڑے یا پھینکے جو بھی کرے. اور آج کل آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کو بھی یعنی ڈسپوز آف کرنے کے بھی بہت سارے بہتر طریقے آ چکے ہیں, خود بھی آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو انشاءاللہ جو چیزیں آیات یا جو بھی ایسی باتیں ہیں وہ باقاعدہ لکھنی چاہیے بجائے ڈالرز کا بوائیکاٹ کو. میکڈونلڈز کو تقریباً 7 سے 8 بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے. ان کی فرینچائزیں بند ہو گئی. اور یہ وہ چیزیں, کیونکہ یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بوائیکاٹ میں بھی نا اچھا, سب سے اچھا بوائیکاٹ یہ ہوتا ہے کہ 3 4 5 کمپنیز کو پکڑیں اور سارے مل کے ان پہ حملہ کریں. 4 5 کمپنیز ہیں آپ, کیونکہ ویسے میں آپ کو لسٹ دوں گا وہ آپ کے لیے فالو کرنا امپاسبل ہو جائے گا. اور پھر آپ کہیں گے نہیں یار یہ تو, کیونکہ اس وقت میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, اس وقت آپ بازار جائیں سب مطلب گروسریز لینے کے لیے 90% جو آپ پروڈکٹ لیں گے وہ اسرائیلی ہوگا. بسکٹ لے لو, شیمپو لے لو, کنڈیشنر لے لو, صابن لے لو, کچھ بھی آپ اٹھائیں گے, دودھ لے لو, کچھ بھی, پانی لے لو, وہ سب اسرائیلی ہوگا. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے زیادہ گند کون کر رہا ہے, اور سب سے زیادہ گند وہ لوگ کمپنیز کر رہی ہیں جو باقاعدہ طور پر اسرائیلی فورسز کو پیسے دیتی ہیں ویپنس کے لیے یا کسی اور طریقے سے. جس طرح میکڈونلڈز ہے, میکڈونلڈ تو باقاعدہ 4000 میل روزانہ کے دیتا ہے IDF سولجرز کو کہ یہ کھانے کھاؤ اور جا کے ان کی عورتوں کے ساتھ زیادتیاں کرو, ان کے بچے مارو, ان کے بوڑھے مارو. یہ ان کو پال رہا ہے, باقاعدہ طور پر فوج کو پال رہا ہے, IDF کو پال رہا ہے. وہ جو غزہ میں بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں, پیاس سے مر رہے ہیں, ان کو نہیں پال رہا, فوجیوں کو پال رہا ہے جو اندر جا کے جو ہے نا وہ قیامت برپا کر رہا ہے. تو اسی طرح سے پیپسی ہو گیا, کوکا کولا ہو گیا, KFC ہو گیا, یہ مین کمپنیز ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں. نیسلے کو بھی جہاں تک ہو سکے آپ ان کا کم از کم پانی لینا چھوڑ دیں, کیونکہ پانی ان کا ہیوج ریونیو ہے. ویسے نیسلے تقریباً ہر جگہ گھسا ہوا ہے, لیکن کم از کم پانی کا بوائیکاٹ تو کریں. لوکل برانڈ ہمارے پاس موجود ہیں, تو اپنے استطاعت کے مطابق آپ یہ کریں. دوسرا آخری چیز جو میں یہ کہوں گا وہ یہ ہے کہ اپنے جہاں تک لابینگ کر سکتے ہیں, فار ایگزامپل ہمارے جو وہ لوگ جو صاحب اختیار ہیں جو حکومت کے اندر ہے, جہاں تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. جو بھی اپرچونٹی ملے اس کے لیے, پرائیویٹلی ہو, پبلکلی ہو, جیسے بھی ہو, یہ ہمیں کام کرنا چاہیے. اور بالآخر اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ گھوم گھما کے بعد اس پہ آتی ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں.
ہم شاید پوری دنیا کو نہیں بدل سکتے, ہم شاید اپنے کانٹیننٹ کو بھی نہیں بدل سکتے, ہم شاید اپنے ملک کو بھی نہیں بدل سکتے, ہم شاید اپنے شہر کو بھی نہیں بدل سکتے, ہم شاید اپنے گھر کو بھی نہیں بدل سکتے, لیکن یقیناً ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. اور اس کا تو اللہ پوچھے گا کہ چل باقی سارے تو صحیح تھے, تو کیا تھا, تو وہاں کیا کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, اللہ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو نہیں بدلتے. تو ہماری جو مستقل ذلت اور رسوائی مسلم امت پر چھائی ہوئی ہے, اس کی بہت بڑی وجہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں. تو اپنے کرتوتوں کو ٹھیک کرنا شروع کریں تو انشاءاللہ امت میں بھی خیر آ سکتی ہے. انشاءاللہ ہم اس سے آنسر ہوگا. سر ہم لوگ بظاہر نمازیں پڑھتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ نماز برائی سے بچاتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی گناہ ہو جاتے ہیں, اخلاص نہیں ہوتا نمازوں میں, تو یہ کیسے لایا جائے؟ دوسری بات آپ نے ایک چینل میں کی تھی کہ گرین انٹرٹینمنٹ ہمارے معاشرے کو خراب کر رہا ہے, تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کس طرح, کیونکہ اور بھی تو چینلز ہیں. ٹھیک ہے, صحیح بات ہے. چینل سارے ہی خراب ہیں. مجھے کوئی گرین کے اس لیے ہوا تھا کیونکہ گرین ایک دم سے آیا, ایک دم سے چھا گیا, اور لوگوں نے کہا نہیں یہ کچھ نیا لے کے آئے. نیا نہیں ہے, سب وہی گند بلایا جو دوبارہ سے ریسائیکل ہو کے واپس آ رہے ہیں. تو لیکن ہوتا یہ کبھی کبھار نا لوگ, مطلب اس میں مجھے یہ نظر آتا ہے کہ باقاعدہ یہ LGBT والا کانٹینٹ اور یہ چیزیں جو ہے وہ مختلف انداز سے پیش ہو رہی ہیں. تو اس لیے مجھے تھا کہ اس کو ذرا فلیگ کریں. باقی بھی سارا ایسا ہی چل رہا ہے. تو میں کسی کو, جہاں میں نے آج بات کی ہے کانٹینٹ کا کہ آپ کون سا کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں, کون سا کانٹینٹ سن رہے ہیں, تو یہ جو اس قسم کے ٹریشی قسم کے ڈرامے شرامے نا, ان کو اپنی زندگی سے مائنس کریں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. دوسری بات جو آپ نے کی نماز کے بارے میں, یقیناً ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر, یقیناً فحشی آپ کو یعنی جو نا فحشی سے اور منکر سے بچاتی ہے آپ کو نماز. تو اگر آپ نہیں بچ پا رہے, اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ نماز کی ڈوسیج بڑھا دیں. ایک بندہ بیمار ہوتا ہے نا تو اینٹی بایوٹک اثر نہیں کر رہی ہوتی, تو ڈاکٹر صاحب یہ نہیں کہتے کہ اینٹی بایوٹک لینا چھوڑ دیں, وہ کہتے ہیں ڈوسیج بڑھا دیں, یا وہ اس کی کوالٹی کو بہتر کر دے گا. تو نماز کی ہم نے کوالٹی کو بھی امپروو کرنا ہے اور کوانٹٹی کو بھی امپروو کرنا ہے, چھوڑنی نہیں ہے نماز. ایونچولی کیا ہوگا, اگر آپ نماز پڑھنے والے ہیں, گناہ جو ہے نا وہ آپ کے چلے جائیں گے. مثال کے طور پہ اگر ایک لڑکا ہے, وہ ایک لڑکی کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے, اور اگر یہ لڑکا نمازی ہے, اس کے لیے یہ ریلیشن شپ چلانا بڑا مشکل ہو جائے گا. امیجن کریں, اسے کہتا ہے کہ اچھا دیکھو میں نا یونیورسٹی سے فارغ ہو کر تو میں پک کرتا ہوں, کافی پینے چلتے ہیں. اچھا جی چلے گئے کافی پینے, کہتے ہیں وہ سوری ایکچولی وہ اصل کی نماز کا وقت ہو رہا ہے, میں ذرا نماز پڑھ کے آتا ہوں. پھر وہ کہتی ہے سر کافی کے بعد آپ مجھے نا سیر کرانے ڈرائیو پہ لے کے جائیں, تو ہم یہاں پہ نا وارک اینڈ سے آگے نکلتے ہیں اور آگے پھرتے ہیں. تو وہ بھی جا ہی رہے تھے, تو اچھی پیار بڑی باتیں ہو رہی ہیں, وہ جو ہمیں تمہیں اقرار تھا تمہیں یاد ہو کہ یاد ہو. تو وہ کہتے ہیں ایک سیکنڈ رکیں ذرا, وہ اس سے میرا مغرب کا وقت ہو رہا ہے, میں ذرا نماز پڑھ لوں. تو میں بتاؤں یہ زیادہ دیر چلا نہیں سکتا, یا تو اس کو چھوڑنا پڑے گا یا وہ پھر اللہ کو چھوڑنا پڑے گا, یہ دونوں ایک کشتی میں نہیں جا سکتے. تو اس لیے میں کہتا ہوں اگر نماز کو آپ پکڑ لینا تو یہ فحاشی اور منکر کے کام آٹومیٹکلی آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں سے مائنس ہونا شروع ہو جائے گا, کیونکہ آپ کو خود شرمندگی ہوگی کہ یار میں یہ پٹھے کام بھی کر رہا ہوں اور پھر میں اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں اپنے آپ کو, یار کس منہ سے کر رہا ہوں. تو ایونچولی کیا کرو کہ آپ اگر نماز آپ کی قائم ہے نا, آپ نے یہ فیصلہ کریے نماز تو نہیں چھوڑنی, میں نماز نہیں چھوڑنی, تو پھر یہ کام چھوٹ جائیں گے آپ. تو جاری رکھیں, اسی پہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے, اس پہ کریں. لاسٹ کوشچن لے لیتے ہیں, یہاں سے لے لیتے ہیں. یعنی اپنی نیڈس کے مطابق اسلام کو ٹیون کرنا. دیکھیں اسلام وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا. اسلام راجہ ضیاء اللہ کی مرضی کے اوپر نہیں ہے, اسلام کسی اور کے کہنے پہ بھی نہیں ہے. اسلام وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا ہے. تو ہمیں چاہے وہ چیز ناگوار بھی لگتی ہو, کرنا ہم نے وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. اور یہ ناگواری بھی نہیں ہونی چاہیے. ایکچولی اللہ تعالیٰ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات ہمیں خوشی سے ماننی چاہیے, سمجھنا و عطا نہ کرنا چاہیے. یہ اللہ کا حکم آ گیا, وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا, اور اسی کی دعوت دینی چاہیے, اسی کی طرف لوگوں کو بلانا چاہیے کہ لوگ آہستہ آہستہ اس خیر کی طرف آئیں. لیکن یہ جو دین کی دعوت کا کام ہے یہ آپ نے حکمت کے ساتھ کرنا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ وموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن. آپ نے اچھے طریقے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے, حکمت کے ساتھ بلانا ہے. حکمت کا مطلب ہوتا ہے ٹو سے دا رائٹ تھنگ ایٹ دا رائٹ ٹائم ایٹ دا رائٹ وے ٹو دا رائٹ پرسن ان دا رائٹ پلیس. ٹھیک ہے نا, صحیح بات کو صحیح جگہ پر صحیح طریقے سے صحیح بندے کو صحیح وقت پر کہنا.
یہ حکمت ہے. اگر مثال کے طور پہ میرا کوئی جاننے والا ہے وہ شراب کے جو ہے نا نشے میں بالکل ٹن ہے اور وہ اسی طرح کی محفل میں جہاں پہ سارے شراب میں جو ہے نا ہوئے میں ہیں, تو اب میں وہاں جا کے جی جمعے کا خطبہ شروع کر دوں, ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. بات میں ٹھیک کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں؟ بات تو ٹھیک ہے نا, لیکن یہ جگہ نہیں ہے اس کی. بندے ٹن ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا بات کروں, تو یہ جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں ایک کان سے دوسری کان سے باہر نکل رہی ہیں. اچھا پھر کبھی کبھار یہ ہوتا ہے بات آپ کی ٹھیک ہوتی ہے, طریقہ بالکل غلط ہوتا ہے. میں نے کسی کی اصلاح کرنی ہے, میں بھری محفل میں سے کھڑا کر کہتا ہوں کہ تم جو ہے تمہارا یہ قصور ہے, تم فلانے ہو. اب امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنے بھائی کو پرائیویٹ میں نصیحت کرنا اس کو نصیحت کرنا ہوتا ہے. الدین و نصیحہ, دین پورا نصیحت کا نام ہی ہے. تو اپنے بھائی کو پرائیویٹ میں نصیحت کرنا ہوتا ہے, اس کو پبلکلی نصیحت کرنا اس کو ذلیل کرنا. آپ اس کو ذلیل کر رہے ہو, اس کے سارے گناہ لوگوں کے سامنے بتا رہے ہو کہ تم نے یہ کیا وہ کیا. بیچارہ وہ سفید پوش کا آدمی تھا, اس نے اپنے گناہوں میں پردے ڈالے ہوئے تھے, آپ نے سب کے سامنے ذکر کر دیا اس کو. تو یہ آپ اس کو ذلیل کر رہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی بات آپ نے کرنی ہے وہ صحیح طریقے سے کرنی ہے, صحیح بندے کو صحیح ٹائم پہ, یہ حکمت ہے. تو انشاءاللہ اس پہ کوشش کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ کرے. چلے ون وہ کوشچن لے لیتے ہیں تیسرا. دوبارہ سے بتائیں, آواز آپ کی ٹھیک ہے. دیکھیے اختلاف اور مخالفت میں فرق ہے. دین میں اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں, صحابہ کے دین میں بھی اختلاف تھا, کیونکہ کئی ایسے معاملات ہیں, کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. بنو قریظہ والی بڑی عام مثال ہے کہ صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگ جائیں اور بنو قریظہ پہنچ کر آپ نے جو ہے نا عصر کی نماز پڑھنی ہے. اب صحابہ روانہ ہو گئے, عصر کی نماز کا ٹائم بالکل ختم ہونے لگا تھا, مغرب کا ٹائم آ گیا تقریباً. تو آدھے صحابہ نے کہا کہ بھائی وہ مغرب آنے والی, بھائی ابھی تک عصر ہی نہیں پڑھی ہم نے. تو انہوں نے کہا بھائی ابھی پڑھ لیتے ہیں. باقیوں نے کہا نہیں, نبی نے فرمایا تھا ڈائریکٹلی کہ جب بنو قریظہ پہنچ کے نماز پڑھنی. تو انہوں نے کہا نہیں یار یہ ان کا مطلب نہیں تھا, وہ کہتے ہیں جلدی نکلو اس لیے انہوں نے یہ کہا ہے. انہوں نے کہا نہیں ہم ان کی بات کو لٹرل میں لیں گے. تو بعض صحابہ نے کیا کیا, پہلے نماز پڑھ لی, بعض نے جو ہے وہ بنو قریظہ پہنچ کے پڑھی, یعنی کہ مغرب کا ٹائم داخل ہو چکا ہے تو عصر پڑھی پھر مغرب پڑھی. تو یہ جب معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا دونوں ہی صحیح تھے, لیکن کیونکہ دونوں میری حدیث پہ چل رہے تھے نا, انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہو گیا. دونوں ہی صحیح تھے, لیکن جنہوں نے نماز پہلے پڑھی ہے وہ زیادہ ٹھیک تھے. کلیئر ہو گیا. اسی طرح سے دو صحابی تھے, وہ ایسے سفر پہ نکلے ہوئے تو صحرا میں, تو پانی شانی ختم ہو گیا سارا, اب نماز کا وقت آ گیا. تو انہوں نے کہا جی پانی تو ہے نہیں, اب کیا کریں. انہوں نے کہا تیمم کر لیتے ہیں, نماز پڑھ لیتے ہیں. تیمم کیا, ریت پہ ہاتھ مل کے وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لی. جیسے ہی وہ ٹیلا کراس کیا آگے دیکھا پانی تھا. تو ایک صحابی نے کہا یار بات تو یہ ہے کہ یہ پانی تو ساتھ تھا, وہ تو ہم ہل کے اوپر سے چڑھے ہیں تو نظر آیا پانی ہے, تو یہ تو ہمیں نماز رپیٹ کرنی چاہیے. ایک صحابی نے کہا نہیں رپیٹ کیوں کرنی چاہیے, وہ تو ہمیں اس ٹائم پتہ ہی نہیں تھا, ہمیں کیا الہام تو نہیں آ رہا تھا کہ اس کے پیچھے پانی ہے, ہمیں تو دور دور تک پانی نظر ہی نہیں آ رہا تھا, تو ہم نے تو ایٹ دا مومنٹ جو تھا اس کے اوپر ایکٹ کیا, تو اس لیے میں تو نماز رپیٹ نہیں کرتا. تو ایک صحابی نے نماز رپیٹ کی وضو کر کے پراپر, ایک نے رپیٹ نہیں کی. یہ بھی معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پیش ہوا, آپ نے فرمایا دونوں ہی ٹھیک تھے, لیکن جس نے نماز رپیٹ کی ہے وہ زیادہ ٹھیک تھا. تو کہنے کا مطلب یہ اختلاف ہونا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہے مخالفت ہونا, کہ میں آپ کے گلے پڑ جاؤں کہ تم ایسے کیوں سوچ رہے ہو. ٹھیک ہے نا. تو صحابہ کے بیچ میں بھی اگر اختلافات آ گئے, اور یہ ہمارے جو مختلف اسکولز آف تھاٹ ہیں اس میں چھوٹے موٹے فروعی اختلافات آپ کو مل جاتے ہیں, تو اس پہ زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. مین چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, ہمارا اللہ ایک, ہماری کتاب قرآن مجید ایک, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک, اس پہ اتفاق ہے. باقی انشاءاللہ چھوٹے موٹے اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, اور ہر انسان کو, ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن و سنت کا علم سیکھتا رہے, مرتے دم تک سیکھتا رہے, اور جہاں اس کو کچھ چیز ایسی پتہ چلتی ہے کہ یہ میرے اللہ کی اپنی بات ہے, یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, تو وہ سر آنکھوں پہ ہے, اس کو مجھے چاہیے کہ میں تحت استطاعت اس پر عمل کروں, بجائے کہ میں کسی سنی سنائی پر عمل کر رہا ہوں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. میں جب انگلینڈ میں تھا نا, تو مجھے اس ٹائم پہ نا تھوڑا سا خیال آیا, کیونکہ امتحان سر پہ تھے, تو میں تھوڑا سا, میں نے کہا بھائی اب تو نماز پڑھ لینی چاہیے, اب تو پڑھ لینی چاہیے. تو میں نے زندگی میں اگر کبھی نماز پڑھی ہے تو وہ امتحانوں سے پہلے پڑھی ہے, کیونکہ امتحانوں میں نا اللہ بڑا یاد آتا ہے, کیونکہ اس ٹائم پہ نا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھائی اپنے پاس تو کچھ, اپنے پلے تو کچھ نہیں ہے, جو بھی ہے وہ اللہ نہیں دینا. تو میں نے نماز شروع کر دی, تو تھوڑے دیر کے ایک ہفتے کے لیے, تو امی کا فون آیا تھا, تو امی کہتی ہے کیا کر رہا ہے میرا بیٹا, ٹھیک ہے. میں نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں. بھائی جب امی میں ابھی نماز پڑھ رہا تھا, تو میں نے نماز پڑھنے کے بعد نا جائے نماز کا جو کارنر ہے وہ میں نے فولڈ کر دیا ہے, تو چونکہ میں نے آپ لوگوں کو ایسے کرتے دیکھا ہے, تو میں نے کہا میں ویسے کیوریس تھا کہ یہ ہم کیوں کرتے ہیں ایسا.
تو امی نے پھر جواب دیا. کیا جواب ہے اس کا؟ ہاں شیطان نماز پڑھے. تو میں نے کہا امی کیوں کرتے ہیں؟ امی نے کہا کہ اس لیے بیٹا کیونکہ نا وہ نہیں کرو گے نا تو شیطان نماز پڑھے. میں نے کہا امی تو اچھا نہیں ہے وہ نماز پڑھنے, بلکہ میں تو چاہوں گا باجماعت نماز پڑھے میرے گھر, باقی بھی سارے شیاطین کو لے آئے تو میری جان چھوڑیں گے تو نماز میں لگ جائیں. تو میں کیوں؟ میں نے کہا میں تو کونا کھول رہا ہوں پھر اس کا کہ آئے پڑھے نماز بسم اللہ کر کے نیک ہو جائے, توبہ کرے, اللہ کے سے جو ہے نا رجوع کرے. تو میں نے کہا نہیں. میں نے کہا امی ویسے یہ کہاں سے بات سنی آپ؟ تو میں نے کہا بیٹا ہمارے بزرگوں نے اچھا میں نے ہماری امیوں کے پاس نا آپ نے سنا کہ یہ حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں نا, سنن ابن ماجہ, سنن نسائی, سنن نبی داؤد وغیرہ. ہماری امیوں کے پاس بھی ایک حدیث کی کتاب ہوتی ہے, سب امیوں کے پاس. اس کا نام ہے سنن سنائی. اس میں ہر سنی سنائی بات ہوتی ہے. تو اسی لیے تحقیق کرنا, پڑھنا یہ آپ کا کام ہے. یہ سفر آپ کا مرتے دم تک جاری رہے گا. پڑھتے رہیں, کبھی بھی اس بات پر اتفاق کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ جی بس میں نے جتنا دین پڑھنا تھا بس پڑھ لیا, اب بالکل آنکھیں بند کر کے میں چلتا رہوں. نہیں, دین پڑھتے رہیں, سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رکھیں, خواہ کی لڑائی جھگڑے نہ کریں, اور خاص طور پہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جنگیں اور بحثیں چل رہی ہوتی ہیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. انشاءاللہ عمل زیادہ امپورٹنٹ ہے, یہ بحثیں بعد میں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ تھینک یو ویری مچ. اور سو نائس آف یو, ہم سب کو شیلڈ دیں گے. جزاک اللہ خیر. Ladies and gentlemen, the state has arrived to present a token of appreciation to our chief guest by Honorable یار جا کے پکچر بنوا لیں, آگے چلتے ہیں. مشکل لگ رہا ہے جی. ہاں یہ یوٹیوب تو یار انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے. یہ تھوڑا لمبا ہو گیا آئی تھنک. اچھا سب سے اچھا ولاگ تھا, بہت مزہ آیا. اور یہ کہ ان کا جو اسٹائل ہے نا, مولوی ایٹیٹیوڈ, وہ مجھے ان کی بہت مزے کی ہے. تو خیر یہ ولاگ جو ہے 2 پارٹس میں ہوگا. ایک پارٹ کیونکہ کافی لمبی ویڈیو تھی اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس کو دیکھیں, سنیں, اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے انٹریکشن کرنا چاہیے, سیشنز لینے چاہیے. لائک آپ کو جو ایک اندر سے مورل انسپریشن ہے نا وہ بہت ملتی ہے. سو اسد جب وہ تھوڑا سا اس کا سی آر والا روپ واپس آ گیا کیونکہ میم کی وجہ سے کال آ رہی تھی کہ لیکچر جلدی. باقی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.